آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی بھی ایک خاصیت ہے۔ اللہ کے ذکر کی ایک ہی نہیں بلکہ بہت سی خصوصیات ہیں۔ ان میں سے بہت اہم خصوصیت تو یہی ہے کہ اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر وہی کرتے ہیں۔ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو ان کے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ حضرت، میرے دل میں بڑی سختی معلوم ہوتی، اس کے لیے کوئی علاج بتائیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس آدمی کو لے جاؤ اور جہاں ذکر کی مجلس ہو وہاں اس کو بٹھا دو، اس لیے کہ اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر مفید ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے کسی وقت بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور کثرت کسے کہتے ہیں؟ ایک بزرگ نے کہا کہ ایک آدمی کے پاس ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 24 میں سے اکثر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر کے 2 حصوں میں ذکر کرو۔ 24 گھنٹوں کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو کتنے ہوں گے؟ 8 گھنٹے۔ تو 2 حصوں میں یعنی 16 گھنٹے اللہ کا ذکر کرو، تب کہیں جا کر کثرت ذکر ہوگا۔ اور 8 گھنٹے آپ ذکر کریں، 16 گھنٹے نہ کریں تو یہ قلت ذکر ہوگا۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ کثرت ذکر کا۔ مگر یہاں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کثرت ذکر کا اگر یہ مطلب ہے کہ 16 گھنٹے ذکر میں لگائیں تو ہم یہ کام کیسے پورا کر سکیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی آسانی کر دی۔ آسانی یہ کر دی ہے کہ دین کا جو بھی آپ کام کریں اس میں نیت اللہ کی رضا کی کر لیجئے، ذکر ہو جائے گا۔ نماز بھی آپ کا ذکر ہے، اور آپ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ بھی ذکر ہے۔ علماء کے لیے تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ تو دن بھر پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، لہٰذا اپنے پڑھنے پڑھانے اور واعظ و نصیحت سب کے اندر رضا الہی کی نیت کر لیں تو یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہو جائے گا۔ یہ طریقہ تو علماء کے لیے ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے جس سے علماء بھی اور عوام بھی دونوں کو کثرت ذکر اللہ حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کر لیجئے، سنتوں کو یاد کر لیجئے۔ جب یہ سارے کام دعاؤں کے ساتھ سنت کے مطابق انجام پذیر ہوں تو یہ سب کام ذکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح صبح سے شام تک کے ہمارے سارے اعمال اور افعال سنت کے مطابق اور دعاؤں کے ساتھ ہوتے رہیں گے تو یہ سب کے سب کام ذکر اللہ میں شامل ہو جائیں گے۔ سونا اور جاگنا، کھانا اور پینا، باہر جانا اور آنا، کپڑے پہننا اور کپڑے اتارنا، جوتے پہننا اور نکالنا، بازار جانا اور آنا، تجارت اور ملازمت کرنا، کسی سے ملنا اور بات چیت کرنا، شادی اور غمی، الغرض ہر موقع پر دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے تو ہمارا اکثر وقت ذکر اللہ میں لگ جائے گا۔ اب بتائیے کہ ہمارا مسئلہ آسان ہو گیا یا نہیں؟ بہرحال ذکر کا اہتمام بھی دلوں کو نرم بناتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا۔ جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں وہ اس امر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ دوحہ میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک فاصلہ طے کرنے میں 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ڈیلنگ روڈ سے کارنش کی طرف سے ہوتے ہوئے ویسٹ بے کی جانب ڈرائیو کر رہے ہیں تو ٹریفک کے مزاج کے مطابق فاصلہ طے کرنے میں 20 سے 30 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ شمال روڈ کے راستے دور دراز علاقے کی طرف جانے کے لیے ڈرائیو کرتے ہیں انہیں اور بھی زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لمبی مسافت کے دوران
ڈرائیونگ کرتے وقت اکثر لوگ سیڈیز پر فلمی نغمے یا غزلیں سننا پسند کرتے ہیں۔ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور لتا منگیشکر، محمد رفیع یا کسی اور سنگر کے نغموں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ لوگ اپنا یہ سفر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے طے کریں اور مسنون دعائیں پڑھیں۔ اگر صرف درود شریف ہی پڑھتے جائیں تو اندازہ لگائیے کہ آپ کو کس قدر اجر نصیب ہوگا۔ 1 منٹ کے اندر آپ چھوٹا درود شریف اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کم از کم 15 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ 20 منٹ کے سفر کے دوران آپ 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے۔ ایک اور ضروری بات اور وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ اس وقت کریں جبکہ گناہ چھوڑنے کا عزم ہو چکا۔ اگر ایسا نہیں کیا بلکہ ایک طرف گناہ بھی جاری ہے اور دوسری جانب ذکر بھی جاری ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کٹورے کے اندر روزانہ گندگی بھی جمع کر رہا ہے اور اس کے اندر شربت بھی ڈال رہا ہے۔ غور کیجیے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ جب ایک طرف سے گندگی بھی جمع کر رہا ہے، آنکھ سے گندگی، کانوں سے گندگی، ہاتھوں اور پیروں سے گندگی دل میں جمع کر رہا ہے اور دوسری جانب ذکر بھی کر رہا ہے تو ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف ذکر بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف گناہ بھی کرتے ہیں۔ دل کو دھونا اور صاف کرنا ہو تو پہلے گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے اور جو گندگی اور غلاظت پہلے سے جمع ہے اس کو صاف کرنے کے لیے ذکر کیجیے تو انشاءاللہ ذکر کی برکت سے وہ ساری گندگی اور ناپاکی دور ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا سلوک کی سب سے پہلی منزل ترک معصیت اور توبہ ہے۔ اس کے بغیر آگے کی منزلیں کبھی طے نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کنویں میں چوہا گر گیا تو علماء کہتے ہیں کہ 20 ڈول پانی نکالنے سے وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ اگر کسی کنویں میں کوئی کتا گر گیا تو اس میں سے پورا پانی نکالنے پر کنواں پاک ہو سکتا ہے۔ اگر کسی صاحب نے چوہا گرنے پر 20 ڈول پانی نکال لیا لیکن چوہا اندر کا اندر ہی ہے، چوہے کو نہیں نکالا، اسی طرح کتے کے گرنے پر پورا کنواں خالی کر دیا لیکن کتے کو باہر نہیں نکالا، پھر اس کے اندر سے پانی آنا شروع ہو گیا تو نکالنے والے بے وقوف نے سوچا کہ میں نے پورا کنواں خالی کر دیا اور اب کنواں پاک اور صاف ہو گیا، حالانکہ اس نے اس کتے کو یا چوہے کو نہیں نکالا جس کی وجہ سے کنواں خراب ہوا تھا۔ تو اب بتائیے کہ کتے کو نکالے بغیر یا چوہے کو نکالے بغیر کنواں کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اسی طرح دل کے کنویں میں معصیت اور گناہوں کی نجاست پڑی ہوئی ہو اور آپ اس کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ کا ڈول ڈال کر پانی نکال دیں لیکن اندر گناہوں کی غلاظت اور نجاست ویسی ہی پڑی رہے، یعنی گناہ کو نہیں چھوڑا، گناہ برابر جاری ہے اور اوپر سے ذکر اللہ سے پانی بھی نکال رہا ہے تو کنواں کیسے پاک ہوگا؟ جیسے وہاں مرے ہوئے کتے یا چوہے کو نکالے بغیر کنواں پاک و صاف نہیں ہوتا، اسی طرح یہاں گناہوں کی نجاست کو باہر نکالے بغیر یہ دل بھی پاک اور صاف نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنے اور ان سے توبہ استغفار کرنے کے بعد ہی ذکر اللہ کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ ہماری اس بات سے یہ نہ سمجھیں کہ جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ذکر اللہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ذکر اللہ کا فائدہ گناہ چھوڑنے والے کو ہوگا اور جو گناہ نہ چھوڑے اس کو ذکر اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی ذکر اللہ تو سبھی کو کرنا چاہیے، گنہگار بھی اور نیک لوگ بھی ذکر اللہ کریں اور ہو سکتا ہے کہ ذکر اللہ کی برکت سے گناہ بھی چھوٹ جائیں۔ ذکر اللہ کا اصل فائدہ آدمی کو اس وقت ملتا اور حاصل ہوتا ہے جب وہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے۔ ایک اور بات دل کو نرم کرنے کی یہ ہے کہ موت کو یاد کیا جائے۔ آج کل لوگوں کو موت کے لفظ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ لوگ موت سے تو ڈرتے نہیں، موت کے ذکر سے ڈرتے ہیں۔ یہ بے وقوفی کی بات ہے، اس لیے کہ موت سے تو کوئی چارہ کار نہیں، اس سے تو چھٹی کسی کو نہیں۔ موت آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کا ذکر کریں گے تو موت آ جائے گی، حالانکہ موت اپنے مقرر وقت پر آئے گی اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے
جہاں کہیں تم رہو گے موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ مضبوط قدموں میں کیوں نہ رہو۔ بہرحال انسان کہیں بھی ہو موت تو آنی ہے، اس لیے موت کا دھیان ہو، موت کی فکر ہو، موت کے بارے میں غور و فکر جاری رہے۔ کبھی اپنے اوپر موت طاری کر کے سوچے، یعنی اپنے دماغ میں اور اپنے تصور میں کہ گویا میں مر رہا ہوں، مجھے نہلایا جا رہا ہے اور مجھے اٹھایا جا رہا ہے، مجھے لے جایا جا رہا ہے اور مجھے دفنایا جا رہا ہے۔ جو آدمی یہ بات سوچے گا کیا اس کے اندر نرمی نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئی اور آ کر اس نے دل کی سختی کا علاج پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، اس سے تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کو یاد کرنا یہ بھی دل کو نرم کرنے میں بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ دلوں کو نرم کرنے کا ایک اور نسخہ قبروں کی زیارت ہے، جس سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ وہ آخرت کو یاد دلاتی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا۔ اس لیے قبر کے بارے میں سوچنا دل کو نرم کرتا ہے اور اس کے ساتھ آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، قبر کو بنانے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ قبر کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال کیجیے کہ وہاں جانے کے بعد اس قبر کا نقشہ ہی کچھ اور ہو، تا حد نظر وسیع ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں آدمی سے سوال و جواب ہوگا اور وہ ساری باتوں کا جواب دے دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے اس بندے نے سچ کہا، لہٰذا میرے بندے کو جنت کا لباس لا کر پہناؤ اور جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کی جانب ایک کھڑکی کھول دو۔ سامعین، ہمارے دلوں کی سختی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ قبرستانوں میں جا کر لوگوں کو اپنی قبر یاد نہیں آتی، آخرت یاد نہیں آتی۔ عجیب حال ہے کہ مردے کو دفن کر رہے ہیں اور بازو میں کھڑے ہو کر دنیا کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور وہاں سیل فون پر دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک بندہ اپنی آخرت کے لیے ایک اور منزل کو پہنچ گیا اور یہ بندہ یہاں کھڑے ہو کر اپنی دنیا کا حساب و کتاب لگا رہا ہے۔ دلوں کی سختی کا یہ عالم ہے۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کیا اور فرمایا ہے، دنیا کے مال و زر کی فراوانی نے یا تمہارے فخر نے تم کو غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم اسی غفلت اور اسی لاپرواہی کے ساتھ قبرستان بھی پہنچ گئے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔